السلام علیکم دوستو، میں نواز جامی، آپ دیکھ رہے ہیں این جے یوٹیوب چینل۔ آج ناظرین، ہم گزشتہ ایک سال کا جائزہ لیں گے کہ جس کے تحت تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اگرچہ ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ نیا رخ تو عمران خان نے پاکستان میں سیاست کا متعارف کروا ہی دیا تھا، لیکن جب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، وہ کچھ زیادہ طاقت، شہرت اور وقار کے ساتھ ابھرے ہیں۔ وہ لوگوں کی زیادہ تر ہمدردیاں اکٹھی کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے، آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کے نئے الیکشن کی تاریخ، اس میں چاہے بلدیاتی الیکشن ہو، پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا لانگ مارچ، یہ کس نہج پر جا رہا ہے، کہاں رکے گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہیں کہاں تک جاتے ہیں اور اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اگرچہ اسی دن سے اپنی کاوشیں تیز کر دی تھی، کسی طرح سے الیکشن کی جلد از جلد تاریخ لے لی جائے تاکہ وہ اسمبلی میں زیادہ اکثریت کے ساتھ آئیں اور حکومت کو اپنے انداز سے چلائیں، جس میں پاور یا طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، ان کو کسی سے کسی قسم کی اجازت نہیں لینی پڑے کہ بھئی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کب تبدیل کرنا ہے، کون سی اپوائنٹمنٹ کہاں کرنی ہے، کس کو این آر او دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے وہ بالا تر ہو کر حکومت میں آنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کاوش کا آغاز تحریک عدم اعتماد کے بعد زیادہ پرجوش انداز میں شروع کیا، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے تمام معاملات طے ہو جائیں، الیکشن وغیرہ بھی ہو جائیں، تاکہ وہ آئندہ جو آنے والی 5 سال کی حکومت ہے اس کے تحت اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ اس کو چن سکیں، بہترین ٹیم بنا سکیں جس میں آرمی کی تعیناتی بھی ہو اور دیگر اس طرح کے معاملات بھی ہوں، تاکہ وہ 5 سال زیادہ اکثریت والی اسمبلی کے ساتھ پاکستان میں حکومت کر سکیں، اور ان کے بقول وہ جو چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ سارے اختیارات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوں، تاکہ وہ آسانی سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھ سکیں۔ بدقسمتی کہہ لیں کہ ان کی اس سوچ کو کسی طرح سے عملی جامہ نہ تو پہنایا جا سکا، نہ ہی عمران خان صاحب کو کسی طرح سے کوئی کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ کس طرح یہ وقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا گیا، اور عین موقع پر جب وہ اپنے ڈرامائی انداز کو لانگ مارچ کے ساتھ عروج پر لے کے جا رہے تھے، ان پر حملہ ہو جاتا ہے، جس میں وہ کچھ زخمی بھی ہوئے۔ سب نے اس کی مذمت کی، اور یہ بات ہے بھی قابل مذمت، ایسا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس حملے سے عمران خان کو زیادہ ہمدردیاں ملی، لیکن ان کا جو ایک ٹیمپو تھا، وہ جس جوش و ولولے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی، اور اس رکاوٹ کے آتے ہی جو ہے وہ جو اہم تعیناتی ہے اس کا معاملہ بھی قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ لیکن اب کچھ اس طرح کے اشارات مل رہے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو سائفر کا معاملہ تھا اس سے بھی بہت سارے اپنے قدموں کو پیچھے لے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے جو اہم تعیناتی ہے فوج سے متعلق، اس کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی سا بھی چیف آ جائے ہمارے لیے سیم ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہمیں صرف الیکشن کی ڈیٹ چاہیے۔ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ ہونے چاہیے، اس میں دھاندلی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو آئندہ آنے والے الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل ہوگی۔
کیا یہ معاملات طے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا بیک گراؤنڈ جو ہے معاملات کو سلجھا لیا گیا ہے، وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی اچھے وقت پر اس کا اعلان کیا جائے گا؟ ادھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی اہم تعیناتیاں کرنے کے لیے قابل قدر اہلکار جو ہے وہ مانگ لیے ہیں، تاکہ وہ آئندہ کے الیکشن میں جو ہے وہ فعال کردار ادا کر سکیں۔ تو اس طرح کے جو اشارے ہیں اس سے کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ بات جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اب اس کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے 2-4 ہفتے جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت اہم ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سیاسی بخار کا اونٹ تھا وہ کس طرف بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔